تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ایک بار پھر بڑی خبر ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک بھونچال آیا ہوا ہے، اور یہ بھونچال کیوں آیا ہے اور کن رہنماؤں کے درمیان بیان بازی چل رہی ہے، اور تحریک انصاف کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کے اندر اب علیمہ خان صاحبہ کیوں انٹر ہوئی ہیں، سلمان اکرم راجہ کیا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ اور لیڈر بھی اس کے اندر انوالو ہوئے ہیں۔ واٹس ایپ گروپوں میں کیا معاملات چل رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ساتھ کمنٹس بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس مجھے مل رہے ہیں، انشاءاللہ جو تجاویز آپ دے رہے ہیں ان پر بھی بات ہوگی، اور آخر میں آپ کو ایک اچھی بات بھی کریں گے، تو آپ نے انتظار کرنا ہے اس اچھی بات کے لیے بھی، اور خصوصاً میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ انتظار کریں اور آخر میں سنیں کہ ان کے لیے کیا تجویز ہے۔ اور یہ بیل آئیکن اکثر دوست جو ہے پریس نہیں کر رہے، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں، یہ آپ پریس کریں گے تو آپ کو جو بھی میرا نیا ویلاگ ہوگا وہ ملے گا۔ تو جناب چلتے ہیں تحریک انصاف کی جانب۔ تو تحریک انصاف کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا ہے، ایک بھونچال آیا ہوا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اکثر کوئی اپنی جو بھی انٹرویو دیتے ہیں، کوئی میڈیا ٹاک کرتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کے بعد پارٹی میں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو ان کے علی امین کے بہت قریب ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے علی امین صاحب کو کہا ہے کہ وہ تھوڑا سا میڈیا سے دور رہیں، اور یہ جو انٹرویوز وہ دیتے ہیں، یوٹیوبرز کو بھی انٹرویو دے رہے ہیں اور چینلز کو بھی انٹرویو دے رہے ہیں، اس کو تھوڑا کم کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے علی امین سے کہا ہے کہ وہ پارٹی کی مصروفیات کم ہو چکی ہیں، تو اب گورننس پہ توجہ دیں، اب میٹنگز پہ دیکھیں، اپنے جو اہداف ہیں، ٹارگٹس ہیں، ان پر کام کریں۔ لیکن علی امین صاحب جو ہے نا وہ میڈیا کے ساتھ بھی بڑے فرینڈلی ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی انٹرویو دیں، اور انٹرویو کے اندر وہ کوئی نہ کوئی ایسی پھلجڑی وہ کر دیتے ہیں جس کے بعد ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ ابھی جو آخری انہوں نے ایک ہنگامہ برپا کیا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب الیکشن ہو رہے تھے 2023 کے 24 کے جو الیکشن چل رہے تھے، اس کے اندر انہیں یہ کہا، جب پارٹی ٹکٹس کے دینے کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے عاطف خان کو، شاہ رام کو اور اسد کیسر کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دینا، بلکہ ایک ہی ٹکٹ دینا ہے قومی اسمبلی کا، کیونکہ یہ لوگ سازشی ہیں اور یہ سازشیں کرتے ہیں۔ اب اس حد تک تو یہ بیان درست ہے کہ اگر ہم محمود خان صاحب سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ ماضی میں یہ جو لوگ تھے یہ سازشیں کرتے تھے، اور یہ محمود خان صاحب کے دور میں انہوں نے سازشیں کیں۔ سازش ایکچولی یہ ہم سازش کہتے ہیں، لیکن ایکچولی تو یہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ کسی بڑی سلاٹ کے لیے، یعنی کوئی وزیر بننا چاہتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے، اور میں خود حقیقت یہ ہے کہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا حق ہے، وہ ظاہر ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پہلے ٹکٹ لے، پھر ایم پی اے منتخب ہو، پھر وزیر منتخب ہو، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ بن جائے۔ خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے، اس کے لیے پھر لابنگ بھی ہوتی ہے، ہر بندہ جو ہے اس میں مصروف ہوتا ہے۔ تو اب یہ الزامات لگ رہے ہیں علی امین پر بھی اور دوسرے پارٹی پر بھی۔ جب علی امین صاحب نے یہ بیان دے دیا، اس کے بعد ایک شدید رد عمل آیا۔ پہلے تو اسد کیسر صاحب کا رد عمل آیا، انہوں نے کہا کہ جی اس پر تحقیقات کی جائیں اور یہ معاملہ جو ہے نا اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ پھر میرے سورسز یہ کہتے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، فردوس شمیم نقوی جو تھے، انہوں نے خود عاطف خان کو اسد کیسر کو فون کیا اور انہیں کہا کہ جی جناب آپ کوئی رد عمل نہ دیں، کیونکہ پارٹی کے اندر پہلے ہی کافی زیادہ گروپ بندی ہے اور بڑی تلخیاں ہیں، تو اس سے مزید معاملات بگڑ جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا ہے، میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیصلہ کیا کیا ہے پارٹی نے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ شاہ رام ترکئی کا بیان آیا، ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے بیان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔
ہماری توجہ عمران خان اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی پر ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اپنی توانائیاں امن و امان کی بحالی، گڈ گورننس اور دیگر معاملات پر مرکوز رکھیں۔ تو یہ اب ان کا وہ تھا۔ ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ عاطف خان صاحب کا بھی ایک بیان آ گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی یہ جو علی امین گنڈاپور نے بیان دیا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ علی امین گنڈاپور کے بیان کا جواب دیں، لیکن وزیر اعلیٰ کے بیانات سے عمران خان صاحب کی تحریک کو نقصان پہنچے گا، بانی کی رہائی کی کوششیں کمزور ہوں گی۔ اب یہ دونوں بیانات اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک نقطہ جو ہے، بلکہ تینوں اگر آپ دیکھ لیں، عاطف کا، شہرام اور اسد قیصر کا جن پر الزام لگا ہے، ان کا ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب تحقیقات پاکستان میں تحقیقات کس چیز کی ہوتی ہے، کبھی کوئی رزلٹ نہیں آتا، لیکن یقیناً یہ جو ان کو یہ بھی کہا گیا، جب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جی یہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی آپ کوئی اس کا جوابی حملہ نہ کریں، کوئی رد عمل نہ دیں۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے کچھ دوستوں سے بات بھی کی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تحریک انصاف کا واٹس ایپ گروپ ہے، ان کا ایک تو پی ٹی آئی کے لیڈروں کا گروپ ہے، پھر ایم پی ایز کا پارلیمانی گروپ ہے، پھر اس طرح ڈیفرنٹ گروپس ہیں، اس کے اندر ان معاملات پر بڑی جو ہے نا لے دے ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کو الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں اور شدید تنقید ہو رہی ہے۔ اس میں دیکھ رہا تھا کہ عاطف خان بھی یقیناً ابھی کچھ دن ہوئے ان کو بھی نوٹس ملا تھا، تو تیمور جگڑا کی اس کو بھی نوٹس ملا تھا، تو تیمور جگڑا نے اس پر کافی سارے سوالات اٹھا دیے۔ اپنا جواب تو انہوں نے دیا یا نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کہتے ہیں کہ میں نے 22 کروڑ روپیہ لگا دیا جو ہمارے کارکن گرفتار تھے ان کی رہائی پر کے لیے، مچلکوں کے لیے، آپ نے 45 کروڑ 50 کروڑ آپ کہتے ہیں کہ میں نے لگا دیا جلسے جلوسوں پر، احتجاج پر، تو آپ نے اتنا 70-75 کروڑ روپیہ کہاں سے لائے؟ آپ اس کا حساب دیں۔ اور یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، کمیٹی وزیر اعلیٰ سے کیوں نہیں پوچھتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تم پیسے کہاں سے لا رہے ہو؟ تو الزامات پہ الزامات ہو رہے ہیں۔ اسی کمیٹی نے جو پہلے عاطف خان صاحب کو بھی ایک نوٹس جاری کیا تھا، ظاہر شاہ طورو صاحب کو بھی ایک نوٹس جاری کیا تھا، تیمور سلیم جگڑا کو بھی ایک نوٹس جاری ہو گیا۔ تو اس گروپ کا یہ کہنا ہے کہ صرف ہمارے گروپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ وزیر اعلیٰ کے کیمپ میں ہیں انہیں کچھ نہیں کہا جا رہا، چاہے وہ کچھ بھی کریں، لیکن جو لوگ ہمارے قریب ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ گروپ بندی جو ہے، پھر وہاں پہ آپ دیکھیں جو مانسہرہ ہزارے کے لوگ ہیں وہاں پہ بھی معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں، وہاں بھی اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ بابر سلیم جو سپیکر ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کی ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہیں، کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو پارٹی کے اندر ایسا ہے جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، یعنی ہر کوئی کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ہر کوئی لگتا ہے کہ کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس کو میں گرا دوں، اس کو گرا کے اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ تو پارٹیاں اس طرح نہیں چلتی ہیں جس طرح یہ چلا رہے ہیں، ایک دوسرے پر اس طرح کے الزامات۔ پھر یہ ہے کہ آپ جب کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے پر تو اس کا رد عمل آپ کو ملتا ہے، وہ رد عمل آپ کو الیکشن میں ملے گا، وہ رد عمل آپ کو بعد میں ملے گا۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے لیے ایک زہر قاتل ہے، بہت مشکل صورتحال ہوگی۔ اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو یہ سب لوگ چونکہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی عمران خان صاحب سے، تو یہ اپنا سارا جو فرسٹریشن ہے یا ایک دوسرے کے خلاف الزامات ہیں یہ میڈیا میں لگا دیتے ہیں، اور وہاں پہ دیکھیں نا عقل مندی یہ ہے کہ چلیں کسی حد تک کوئی برداشت کرے، لیکن کوئی برداشت نہیں کرتا، بلکہ ایک الزام لگتا ہے تو اس کے اوپر دوسرا الزام لگ جاتا ہے۔ تو ان الزامات کی حقیقت کیا ہے، اس پر تحقیقات ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کیا یہ نوٹس صرف نوٹس رہے گا، یا یہ جو اتنے بڑے بڑے الزامات لگے ہیں اس کی کوئی تحقیقات ہوں گی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی جو ہے اس کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے، بے اختیار کمیٹی ہے۔
پھر میں دیکھ رہا تھا کہ جناب یہ لوگ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بنائی ہوئی ہے، اور اس میں صرف قاضی انور کچھ تھوڑا بہت گزارا کرتے ہیں کہ وہ جانبدار نہیں ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ قاضی انور صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں، جیسے وکلاء کو انہوں نے ایک جگہ لگانا ہے، مختلف محکموں میں ان کو ایڈجسٹ کروانا ہے، ایڈوکیٹ جنرل آفس میں لگوانا ہے، تو ان کے بھی کام وزیر اعلیٰ سے ہی پڑتے ہیں۔ پھر شاہ فرمان جو ہیں وہ تو بڑے اچھے دوست ہیں اپنا علی امین گنڈا پور کے۔ اسی طرح یہ الزام لگتا ہے کہ جی یہ جو اپنا بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب ہیں وہ مشیر ہیں، وہ بھی وزیر اعلیٰ کی کیبنٹ میں ہیں۔ تو یہ احتساب کیسے ہوگا؟ اگر یہ احتساب ایسے ہی ہونا ہے تو پھر تو الزامات ہی لگیں گے۔ بہرحال اب عمران خان صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جو بات میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی کافی ہلا گلا ہوا، کور کمیٹی میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی، گروپوں میں بھی، تو اب وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو الزامات ہیں یہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ اب آپ اس پر فیصلہ کریں۔ تو عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو کول ڈاؤن کرتے ہیں یا وہ کوئی فیصلہ سناتے ہیں۔ بہرحال اس کا ایک انتظار ہوگا۔ اب وہ ایک اچھی بات کی طرف آتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ ایف اے بی اے کرتے ہیں، آج کل وہ اس کی وقت نہیں رہی، ٹھیک ہے آپ تعلیم بھی حاصل کریں لیکن ساتھ کوئی ہنر سیکھ لیں۔ مثال کے طور پر ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس میں آپ آ جائیں، آپ اس میں آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں، آپ اس کے اندر جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ سیکھ لیں، آپ اس کے اندر ایڈیٹنگ سیکھ لیں، آپ اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں، آپ اس کے اوپر کام کریں۔ تو جب آپ ڈیجیٹل دنیا میں آئیں گے تو یہاں بہت سارے مواقع ہیں، آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے لیے زر مبادلہ بھی لا سکتے ہیں۔ تو آپ کا اپنا کام ہوگا، بہت زیادہ شعبے ہیں۔ تو اب وہ روایتی ایجوکیشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو اس کو یہ میٹرک اور ایف اے یہ تعلیم اب اس کا کوئی وقت نہیں رہی۔ لیکن ٹھیک ہے آپ بی اے بھی کر لیں، پھر ایم اے بھی کر لیں، تو کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ یعنی لوگوں نے ایم اے کر لی ہیں لیکن کچھ کام نہیں ان کے پاس۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ اگر آپ نے میٹرک کیا ہے اس کے بعد آپ اس کو سیکھنا شروع کر دیں، کسی نہ کسی اسکل کو سیکھیں۔ تو اس پر ہم بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ آگے چل کر بھی۔ آج اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔